إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين یہ سورۃ النوح کی دو ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ آج ہم نوح علیہ السلام کی سرگزشتہ انذار کا مطالعہ کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے اس قصے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا جان لینا ضروری ہے تاکہ آئندہ جتنے بھی قصص کا مطالعہ کیا جائے گا، انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتہ انذار کا جو مطالعہ کیا جائے گا، قوموں کے ساتھ جو اس دنیا کے اوپر معاشر برپا ہوتا رہا ہے، قوموں کو صفحہ ہستی سے جو مٹایا جاتا رہا ہے، اس کے کیا اسباب تھے، کس قانون کے تحت اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو تو تہس نہس کر دیا اور چند لوگوں کو بچا لیتا رہا۔ ان ساری چیزوں کے اللہ کی کتاب میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، ان کو بھی ہم تھوڑا سا پڑھیں گے تاکہ آئندہ آنے والے تمام قصص کو گہرائی سے سمجھا جا سکے۔ سب سے پہلے اس حوالے سے جان لیجئے کہ قرآن میں تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تاریخ یا ان کے نام بیان نہیں ہوئے، بلکہ قرآن میں زیادہ تر انہی انبیاء کا ذکر کیا گیا، انہی اقوام کا ذکر کیا گیا جن کو مخاطب قوم جو واقف تھی، جانتی تھی۔ سورۃ المومن میں بھی مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بے شک ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان رسولوں میں سے کوئی رسول بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے، کوئی نشانی لا سکے۔ رسولوں نے جو معجزات بھی دکھائے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے دکھائے تھے، ان کا کوئی اپنا ذاتی کمال اس میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو پھر قوم کا فیصلہ جو حق کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت جو لوگ خسارے میں پڑتے تھے یہ وہی لوگ ہوتے تھے جو جھٹلا دیا کرتے تھے، جھٹلانے والے جو لوگ تھے وہی ہمیشہ خسارے میں پڑتے رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی 213 نمبر آیت میں
اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا. جیسا کہ ہم پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی سرشت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اپنی توحید کو بھی ودیعت کیا، خیر و شر کا شعور اس کے اندر ودیعت کر دیا. اور پھر یہی نہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ وہ بھی شروع کیا، جو کہ باقاعدہ کتاب لے کر آتے اور ان کے پاس چھوڑ جاتے. تو معلوم ہوتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، کہ سب سے لوگ پہلے جو تھے ایک ہی امت تھے. یعنی آدم علیہ السلام جو کہ انسانوں کے باپ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، تو ان کی اولاد جو تھی ابتدا کے اندر ایک ہی دین کے اوپر تھی، دین اسلام. تمام انبیاء علیہ السلام کا دین دین اسلام ہی تھا. ان کے پیروکار جو ہوتے تھے وہ مسلم ہوا کرتے تھے. لیکن وقت گزرتا گیا، شیطان کو موقع ملا، اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، تفرقہ کے اندر مبتلا کیا، عقائد و نظریات کی خرابیاں پیدا کی. لوگ صراط مستقیم سے ہٹتے گئے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء بھیجے مبشرین و منذرین، جو کہ اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دیا کرتے، اور جو لوگ ان کی بات کو نہ مانتے ان کو وہ ڈر سناتے، ان کو وہ وارننگ دیتے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور معلوم آتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کتاب نازل کرتے حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جس چیز کے اندر وہ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا جائے، تاکہ وہ قوم جو ہے وہ جان لے کہ جن عقائد اور اعمال کو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ اس پیمانے، اس کسوٹی کے مطابق وہ جانچ لیں کہ ہم حق کے اوپر کھڑے ہیں یا گمراہی کے اوپر کھڑے ہیں. تو وہ رسول ان کے اختلافات کی بات کا فیصلہ جو تھا وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کر دیا کرتے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، حالانکہ اس کتاب کے اندر اختلاف وہی لوگ کیا کرتے تھے جن کے وہ کتاب دی گئی ہوتی تھی، کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد صرف باہمی بغض اور عداوت کی بنیاد پر، اپنی انا کی بنیاد پر. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو بس اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، جس چیز میں وہ بھی اس سے پہلے اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ایمان کے متلاشی تھے ان کو اپنے حکم سے ہدایت دے دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے سیدھے راستے کی راہ دکھا دیتا ہے. قرآن کے اندر رسولوں کا ایک مشن بیان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی رسول آتے تھے ان کا ایک بنیادی مشن تھا، وہ تھا انذار. قرآن کے اندر بیشتر مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بارہا بیان فرمایا ہے. تو انذار کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو کسی عمل کی بد انجامی سے باخبر کرنا. یعنی ایک قوم کسی روش کے اوپر چل رہی ہے، اس روش کی جو بد انجامی ہونے والی ہے، جس اینڈ پہ جا کے اس کا نتیجہ نکلے گا، جو اس کی انتہا ہونے والی ہے، اس کو قبل وقت باخبر کر دینا، جس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں وارننگ دے دینا.
تو وانک سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو بالآخر اس بد انجامی کے اوپر یہ منتج ہوگا۔ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی کینسر کا سبب ہے، یعنی یہ نہیں کہ پیتے ہی کینسر ہو جائے گا، اگر پیتے رہو گے تو بالآخر کینسر ہو جائے گا۔ اسی طرح انبیاء آتے اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ جس بد عقیدگی کے اندر تم مبتلا ہو، جن اعمال اور اخلاق کی جن خرابیوں کے اندر تم مبتلا ہو، تمہارے اوپر اس دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی تم ابدی جہنم کا شکار ہو سکتے ہو۔ سورہ شعراء کے اندر معلوم آتا ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کہ ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے ہم نے بھیجے جو ان کو پہلے سے بتاتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو یکمشت پکڑ لیا ہو، بغیر خبردار کیے ہوئے ان کے اوپر اچانک عذاب آ گیا ہو۔ ان کے اندر پہلے انذار کا کام کیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ کس کام سے بچنا ہے، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ کے عذاب نے ان کو آ دبوچا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ سورہ نجم میں معلوم آتا ہے هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ڈر سنانے والے ہیں پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ہی۔ جس طرح وہ اپنی قوم کو ڈر سناتے تھے، بد انجامی سے باخبر کرتے تھے، فرمایا کہ اسی طرح یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بھی انہیں ڈر سنانے والوں میں سے ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر سناتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا اور تم اگر میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو تم بچے رہو گے، تو تمہیں بھی نہ ڈر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو سورہ فتح کے اندر مالک فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ رسولوں کا اولین کام جو ہے وہ انذار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی کچھ سنتوں کا ذکر کیا ہے جس کو سنت اللہ کہا گیا۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ یا قانون یا اصول، جس کے مطابق کوئی کام کیا جاتا ہے۔ جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے تو اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طریقے سے کیا ہے، اس طریقے کو اگر اپنایا جائے گا تو یہ رسول کی سنت ہوگی۔ تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سنت اللہ کا بھی ذکر کیا ہے بار بار کئی مقامات پر۔ بس معلوم آتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، ہمارا کہ کیا یہ اللہ کی اس سنت کے منتظر ہیں جو پہلوں کے ساتھ ہوتی رہی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی سنت کے اندر تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم اللہ کی سنت کو اپنے مقررہ طریقے سے بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کا جو ایک قانون مقرر ہے قوموں کے ساتھ فیصلہ کرنے کا، قوموں کے ساتھ نمٹنے کا، جو اللہ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے، معلوم آتا ہے کہ اس کے اندر تم کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ہم قوموں کے ساتھ ہمیشہ فیصلہ اسی قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سنن الہی، سنت کی جمع ہوتی ہے سنن، یعنی سنن الہی کا یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر علم کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے ساتھ معاملہ کن اصولوں کو فرماتا رہا ہے۔ اس سے آج ہم بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ کو کس طرح راضی کیا جا سکتا ہے اور امت کی بد انجامی کا سبب کیا ہے، قوموں کے اوپر عذاب کیوں آیا کرتا ہے۔ تو یہ وہ تمام قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔
کہ ہم انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ان اصولوں کے مطابق چلا کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ دنیاوی قوانین نہیں ہے، مادی قوانین اس سے مراد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قرآن کا موضوع ہے۔ مادی قوانین کا موضوع جو ہے وہ فزکس ہے، قرآن کا موضوع جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جو معاملات ہیں وہ اس چیز کو بحث کرتا ہے۔ اب ہم ان سنن الہی کو تھوڑا مختصر سے دیکھیں گے جو قرآن کے اندر کچھ سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں مختصراً میں نے کچھ سنتوں کا نام اور ان کے حوالے دے دیے ہیں، کیونکہ اگر اسی کے اوپر چلا جائے گا تو بہت وقت لگ جائے گا، تو آپ قرآن کے اندر ان ساری آیات کو دیکھ کر وہاں سے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً پہلی سنت جو اللہ کی یہ ہے کہ اس انسان کو اس دنیا کے اندر ابتلا اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی یہ انسان، ہر انسان یہاں پہ امتحان کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان کے ساتھ جو بھی اچھے یا برے معاملات آتے ہیں یہ سارے کے سارے اس امتحان کا حصہ ہیں۔ مالک ہر حالت کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ ان حالات کے اندر کیا کرتا ہے، میری مانتا ہے یا اپنی مانتا ہے، دنیا والوں کو راضی کرتا ہے یا رب کو راضی کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات ایک انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتے ہیں یہ امتحان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری سنت جو اللہ کی ہے وہ ہے ہدایت اور گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، اس کی فطرت کے اندر خیر و شر جو ہے الہام کر دیا، اپنی توحید کو بھی الہام کر دیا، پھر انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ مبعوث کیا، کتابیں نازل کیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس دنیا کے اندر اگر ہدایت کو پر رہنا چاہے تو وہ اس کے لیے سارے یہ وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق انہیں کو دیتا ہے جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو دل و دماغ اور بصارت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے ہیں، جو خود کو اس بات کا اہل ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہدایت صرف انہیں کو ملتی ہے، لیکن وہ لوگ جو خواہشات اور تعصبات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ تیسرا قانون، تیسری سنت جو اللہ کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شریعت دی ہے وہ قابل عمل شریعت عطا فرمائی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت انسانوں کے لیے مقرر کی ہے انسان وہ کام کر ہی نہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر معذور اور بیمار کے لیے خصوصی طور پر اس بات کے رعایت کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور چوتھی سنت یہ ہے کہ اقوام کا انجام، یعنی کسی قوم کا بحیثیت مجموعی انجام جو ہے وہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہی برپا کر دیا کرتا ہے۔ یعنی ایک قوم اگر مجموعی طور پر جس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے، چاہے وہ ہدایت کے اوپر چل رہی ہے یا گمراہی کے اوپر چل رہی ہے، چاہے وہ کسی بدعمالی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے یا بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، تو مالک قوموں کا انجام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی کر دیا کرتا ہے، لیکن انفرادی حساب کتاب جو اللہ نے ہر ایک کا آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اجتباء اور نصرت الہی کا قانون قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اپنی ہدایت، اپنا دین لوگوں تک پھیلانے کے لیے مالک چن لیتا ہے اپنے بندوں کو۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے وقف کر دیا کرتا ہے، اور جن کو یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کی جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مدد بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ مدد صبر اور تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے مومنوں کے لیے، لیکن اگر صبر اور تقویٰ کو اختیار کیے رہیں۔ چھٹی سنت جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اس کے لیے ساری عمر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مرتے دم تک گناہوں اور برائیوں کے اوپر ڈٹے رہیں، اور جب موت کا فرشتہ آ جائے تو موت کی طرف دیکھ کے کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو معلوم آتا ہے کہ ان کے لیے ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ہاں، اگر قوموں کے اوپر آنے والا عذاب
اگر وہ عذاب آنے سے پہلے پہلے کوئی قوم توبہ کر لے، اپنی صورتحال کی اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہلت عمل کے اندر توفیق فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جزا و سزا کا قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جو انفرادی جزا و سزا ہے اس کا اصل دن جو ہے قیامت کا دن رکھا ہے، لیکن رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی اقوام کی جزا اور سزا جو ہے وہ اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ برپا کر دی جاتی ہے۔ شرک و کفر کی پاداش میں قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا جاتا ہے اور زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ کا تمام قوموں کے ساتھ رہا، تمام رسولوں کے ساتھ یہی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ رہا۔ آل ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کیا کہ ان کے اعمال بد پر اسی دنیا کے اندر یا تو ان کے اوپر قومی مغلوبیت مسلط کر دی جاتی رہی ہے، یا پھر اصلاح، اگر انہوں نے اصلاح کر لی ہے تو اچھے اعمال کی بنیاد پر انہیں اسی دنیا کے اندر اجتماعی غلبہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہا ہے۔ تو یہ سارے جو قوانین ہیں آگے صورتوں کے نام اور ان کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں آپ تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ان سارے قوانین کو پڑھنے کا صرف یہ فائدہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوتی زندگیوں کا جب مطالعہ کریں گے، قوموں کے ساتھ جو حشر ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر، آپ اس قانون کا اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس قانون کے تحت کسی قوم کو برباد کیا، یا کس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عروج بخشا۔ اب ہم آتے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف۔ نوح علیہ السلام یہ ان کا علاقہ یا مرکز تبلیغ جو تھا یہ عراق میں دجلہ و فرات کا جو درمیانی علاقہ تھا، جن کو بین النہرین کہا جاتا ہے، میسوپوٹیمیا اس کو انگلش کے اندر کہا جاتا ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے اوپر جب یہ لکھیں گے تو وہ پورا علاقہ جو آپ کے سامنے آ جائے گا، میسوپوٹیمیا جب آپ لکھیں گے۔ یہ قرآن کے اندر ان کا جو ذکر ہے وہ بالعموم آدم علیہ السلام کے بعد انہی کا ذکر کیا جاتا ہے، انہی کا ذکر آتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا وقفہ ہے، وہ ہزاروں سال کا وقفہ ہے یا لاکھوں کا ہے یا صدیوں کا ہے، اس کا تعین ہمیں کہیں سے نہیں ملتا، یا صحیح حدیث سے یا کسی واضح انفارمیشن کی بنیاد پر یہ ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا درمیانی وقفہ کتنا ہے، یا ان کے درمیانی وقفے کے اندر کتنے رسول آئے یا نہیں آئے، اس بات کا تعین کرنا مشکل ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے عام طور پر سب سے پہلے جب بھی انبیاء کی تفصیل بیان فرمانا شروع کی گئی ہے۔ ان کی قوم کے عقائد سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان کے عقائد یہ تھے کہ ان کے سرداروں نے ان سے کہا تھا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کہ سرداروں نے اپنی قوم کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ دیکھو اپنے الہوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی پتہ چلا کہ ان کے 5 الہ تھے جن کی یہ پرستش کر رہی تھی، یہ 5 وہ تھے جو بڑے الہ تھے، لیکن لا تذرن آلہتکم اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے ان کے الہ ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مروی ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے اس بات کو خود بیان فرماتے ہیں، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی ایسی حدیث بیان کرے، کوئی ایسا ماضی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کرے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو، تو عام طور پر رائے یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی بیان کی ہو، لیکن وہ اس بات کو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیے بیان کر رہا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں سارت الاوثان اللاتی کانت فی قوم نوح فی العرب، کہ یہ جو بت جو ہیں یہی جو قوم نوح کے اندر تھے یہ بعد میں عرب کے اندر بھی پھیلے تھے، اور یہ جو 5 نام ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے جو نیک لوگ تھے ان کے نام تھے۔ یہ من قوم نوح فلما ہلاکوا اوحى الشیطان الی قومہم،
جب یہ مر گئے تو شیطان نے قوم کی طرف کے لوگوں کی طرف وحی کی، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، کہ تم اس طرح کرو کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلس کے اندر تم کچھ بت بنا کر ان کے نصب کر دو، وسموہا باسمائہم، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان کے نام تھے، ففعلوا، تو انہوں نے اسی طرح کیا، فلم تعبد حتی اذا ہلک اولئک، تو انہوں نے وہاں مجسمے تو نصب کر دیے لیکن وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب حتی اذا ہلک اولئک، جب یہ بت نصب کرنے والے جو ہے یہ بھی مر گئے، وتنسخ العلم عبدت، اور جو وہ علم جو تھا، جو علم یہ تھا کہ یہ صرف مجسمے ہیں، یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ یادگیری کے لیے ہیں صرف، تو جب یہ علم بھی اٹھ گیا عبدت، پھر ان کی جو ہے وہ عبادت بھی شروع ہو گئی، وہ پوجے جانے لگے، ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ یعنی معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے جو بت پوجا جاتا ہے اس سے پیچھے شخصیات ہوا کرتی ہیں، انہیں دراصل شخصیت کو پوجا جاتا ہے، چاہے وہ قبر کی شکل میں پوجا جائے، وہ بت کی شکل میں پوجا جائے یا تصویر کی شکل میں پوجا جائے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی نہ کسی شخصیت کا نام ہوا کرتا ہے، یعنی بغیر شخصیت کی صرف پتھر، ان کے مشرک کے ذہن میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کے اندر بیان کرتا ہے یہ اولین قوم ہے جن کا شرک جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا، تو یہ شرک جو تھا آپ کے سامنے ہے کہ یہ شخصیت پرستی سے شروع ہوتا ہوا یہ بت پرستی تک گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اس دن کے آنے سے پہلے کہ ان کے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اور انہوں نے جو دعوت دی، معلوم ہوتا ہے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، ان 5 معبودوں کی بندگی نہ کرو، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ اور ایمان نہ لانے کی شکل میں ان کو خبردار کیا، میں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دردناک دن کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں خوف ہے۔ سورۃ الاعراف میں معلوم ہوتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ پھر ان کے سامنے اپنی رسالت کو پیش کیا، ان سے کہا انی لکم رسول امین، دیکھو میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کو قبول کرو، یعنی ان کے سامنے اپنی رسالت کو پیش کیا اور ان کو بتایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے اس دین کے اوپر، اس دعوت کے اوپر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، بلکہ میری اجرت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے جو رب العالمین ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کو قبول کر لو۔ تو سورہ ہود کے اندر معلوم آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ میری قوم کے لوگوں میں تم سے اس دعوت کے اوپر کوئی مال بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر جو ہے اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ ایک داعی جو ہے وہ یہ دعوت کا کام جو ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو خطیب و مقرر بنا لیا جائے، اس کو مولوی بنا لیا جائے، امام مسجد بنا لیا جائے تاکہ اس کے روزگار کا بندوبست ہو جائے۔ وہ سارے کام جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے
بغیر کسی جاہ و منصب کے وہ سارے یہ کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے. وہ اپنا جان اور مال اللہ کی رضا کے لیے لگاتا ہے, اللہ کے دین کے بول بالا کرنے کے لیے لگاتا ہے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوتی جد و جہد اور ان کا جو دعوتی اسلوب ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے وہ کس طریقے سے دعوت دی ہے. نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکار کر یہ الفاظ کہتے ہیں, خطاب کے انداز میں یہ بات کہتے ہیں, مالک کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. فرماتے ہیں قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی ہے. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, اور میری ہر پکار جو ہوتی تھی اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ان کی فرار کے اندر اضافہ ہوا, وہ اور زیادہ وہ بیزاری کا اظہار کیا انہوں نے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, اور میں نے جب کبھی بھی ان کو دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ, کیوں دعوت دی؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ اللہ تو ان کو معاف کر دے, تو ان کو بخش دے. یعنی آپ ایک پیغمبر کی خیر خواہی کا انداز دیکھیں, ان کی دردمندی کا انداز دیکھیں کہ مالک میں اس لیے ان کو دعوت دیتا رہا کہ تو ان کو بخش دے. لیکن قوم کیا کرتی تھی؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم, وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتی تھی. واستغشوا ثیابہم, اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ لیتی تھی. دور سے ہی دیکھ لیتے تھے کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں, منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے تاکہ ہمیں پہچان کر دعوت نہ دینا شروع کر دیں. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, فرمایا کہ یہ تکبر کے اوپر ہی یہ جمے رہے اور بڑے تکبر کے اوپر جمے ہیں یہ. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا, اے میرے مالک میں نے پھر ان کو بلند آواز سے پکار کے بھی دعوت دی. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا, میں نے ان کو علانیہ بھی دعوت دی ہے, میں نے چپ کے اور خفیہ طور پر بھی ان کے پاس جا جا کر, ان کی تنہائیوں میں ان کے پاس جا جا کے بھی دعوت دے کر دیکھی ہے. لیکن ان کا نتیجہ یہی تھا کہ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا, کہ یہ فرار ہی اختیار کرتے رہے ہیں. یہ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی اسی دعوت کو بیان فرماتے ہوئے ذکر کیا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, کہ قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون, جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں, تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت قوم کے اندر ایک بھائی کا مقام ہوتا ہے. جس طرح ایک بھائی کو اپنے بھائی کا نقصان کی تکلیف دیتا ہے, اس کو پہنچنے والی تکلیف دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاتی ہے, تو قوم کا سب سے خیر خواہ جو ہوتا ہے, جو وقت کا جو رسول ہوتا ہے, وہ بھی ان کے اس بد انجامی کو اسی طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے جس طرح میرے بدن کا کوئی ٹکڑا نقصان کے تکلیف کے اندر جا رہا ہے. وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوتا ہے جو قوم جس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی. جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ اپنے مریض کی جب حالت دیکھتا ہے اور اس کی جب وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے یہ علاج سے لاپرواہ ہے, کس طریقے سے یہ بد پرہیزیاں کر رہا ہے, ہر وہ چیز کھا رہا ہے جو اس کے مرض کو بڑھا رہی ہے, نہ یہ علاج وقت پہ کرا رہا ہے, نہ یہ پرہیز وقت پہ کر رہا ہے, وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ عنقریب یہ بد انجامی کو پہنچنے والا ہے, یہ عنقریب اس کا مرض لا علاج ہونے والا ہے, عنقریب یہ اس حالت کو پہنچنے والا ہے جب یہ تڑپے گا, جب یہ دوائی مانگے گا لیکن اس کے اوپر دوائی اثر نہیں کرے گی. وہ جان رہا تھا, اس کا تجربہ اس کو بتا رہا تھا, اس کا وہ علم اس کو بتا رہا ہوتا ہے. تو جو وقت کا رسول ہوتا ہے وہ جانتا ہے, ایک دائی اس بات کو جانتا ہوتا ہے کہ میری قوم جس ڈگر کے اوپر چل رہی ہے, یہ بد انجامی کے جس گڑھے کے اوپر میں گرنے والی ہے, اب یہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے مالک نے ان کے اس جذبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ قال لهم اخوهم نوح,
الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، تم بچتے کیوں نہیں ہو۔ دوسری جگہ پہ مالک نے اسی سورہ نوح کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے مالک میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تم اللہ کے در پہ آ کے تو دیکھو، تمہاری ساری بدحالی کو خوشحالی کے اندر بدل دے گا۔ تمہاری یہ زمین جو بنجر ہوئی پڑی ہے یہاں سے فصلیں لہلہائیں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ تم اپنے رب کے در پہ آ کے تو دیکھو، یہ کشکول ٹوٹ جائے گا، یہ جو ساری غیر قومیں بھی تمہارے اوپر تھوک رہی ہیں، یہ غیروں کے غلبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہاری مال اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، وہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ وہ اپنے رب کے در پہ سر تو جھکا کے دیکھو، سچے دل سے معافی تو مانگ کے دیکھو، اس شرک کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے بندے بن کر تو دیکھو۔ اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے مہلت بھی دے دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلا نہیں کرتا، اگر تم اس بات کو جان لو تو۔ پھر معلوم آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے احسانات گنوائے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تم سے اللہ کی وقار کی توقع کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تمہاری نظر میں ہر ہستی کا وقار ہے، ہر شخصیت کا وقار ہے، ہر اکابر کی بات کی اتھارٹی ہے۔ تمہارا غوث بھی غوث نہیں بلکہ غوث الاعظم ہے، اتنا بڑا غوث بنایا تم نے اللہ کے مقابلے پہ۔ تمہاری نظر میں اگر وقار نہیں ہے، صرف اللہ ہی کا وقار نہیں ہے، باقی ہر ایک کا وقار ہے، باقی ہر ایک کی حرمت ہے، باقی ہر ایک کی حرمت کے اوپر تم سر کٹوا سکتے ہو، صرف اللہ کہہ کے سر تمہارا نہیں جھک سکتا اگر نہیں جھکتا تو۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے کتنے مرحلوں میں سے گزار کر پیدا کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، تم دیکھتے نہیں کہ اس نے تمہارے اوپر تہ بتا کس طریقے سے آسمان پیدا کر دیے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اس نے تمہارے لیے اس میں چاند کو نور بنا دیا اور سورج کو چراغ بنا کر رکھ دیا۔ یہ کیا اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ بتاؤ ان میں سے کس کا ہاتھ ہے ان ساری نعمتوں کے اندر، ان سارے احسانات کے اندر؟ ان تمہارے معبودوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہو، کسی ایک کا کرشمہ ہو، کوئی حصہ ہو تو بتاؤ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس اللہ نے تمہیں زمین میں سے اگایا، وہ کیسے عجیب طریقے سے اگایا کہ دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زمین میں سے جو اگنے والی ہیں وہ زمین میں سے اپنی جڑ قائم رکھ کے وہاں سے خوراک حاصل کرتی ہیں، لیکن تم زمین کے اوپر آزادی سے گھومتے ہو اور اسی زمین کی تم خوراک کو استعمال کرتے ہو، اس زمین سے ہٹ کر تم کوئی اور خوراک نہیں کھا سکتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھے کیسی کرشمہ کاری ہے کہ پودا اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کی جڑ وہاں رہے گی تو اس کو خوراک ملے گی، لیکن تم دیکھو خوراک تم اسی زمین سے لے رہے ہو لیکن آزادی سے گھومتے پھرتے ہو، چلتے پھرتے ہو۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، تم پھر اسی کے اندر پلٹ کے جاؤ گے، اسی زمین کے اندر، اور اسی میں سے تم نکال لیے جاؤ گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا،
اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا تاکہ اس کے تم کشادہ راہوں کے اوپر اس کے تم چلو. یعنی ایک ایک آسمان سے لے کر زمین تک ایک ایک بڑی نعمت کو ذکر گنوایا ان کے سامنے کہ بتاؤ ان ساری نعمتوں کے اندر کسی اور کا کرشمہ کوئی کمال ہے تو بتاؤ. تو مالک فرماتا ہے کہ قوم کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کی وجہ ایک بڑی یہ تھی کہ یہ قوم جہاں مشرک تھی اس کے ساتھ ساتھ اکابر پرست بھی تھی. اس سارے شرک کی اصل وجہ یہ تھی کہ اکابر پرستی، جو اکابرین کا فرمایا ہوتا تھا وہ حرف آخر ہوتا تھا. نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے گزارش کرتے ہوئے اس بات کو بھی فرمایا قال نوح ربی انہم عصونی، کہ میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کر دی. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اتباع ان لوگوں نے ان کی ہے جن کے مال اور اولاد نے ان کو خسارے کے علاوہ کوئی چیز نہیں دی. ان کے مال اور اولاد نے سوائے خسارے کے کوئی چیز نہیں دی. ان کے اکابرین نے سوائے ان کو خسارے کے آج تک کوئی فائدہ نہیں دیا. ان کی اولادیں بھی مروائیں، ان کی اولادیں قربان کی اپنے مصالح کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے. ان کے مالوں کو بھی لوٹا، ان کی عزتوں کو بھی لوٹا. ان کے اکابرین نے سوائے اس سارے نقصان کے اور کوئی ان کو فائدہ نہ دیا. وہ مکروا مکرا کبارا، معلوم ہے کہ ان کے اکابرین نے بڑے بڑے مکر کیے ہوئے، بڑی بڑی تدبیروں چالیں چلا کر ان کو اپنے جالوں کے اندر پھنسایا ہوا ہے. وقد اضلوا کثیرا، اے مالک انہوں نے ان کی اکثریت کو گمراہ کر رکھا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے علاوہ اور کسی چیز میں آپ اضافہ نہ کر. یہ باتیں تو ویسے آخری وقت کی ہیں، لیکن مالک نے ان آیات کے ذریعے بتا دیا کہ وہ قوم کس طریقے سے اکابرین کے نرغے کے اندر پھنسی ہوئی تھی. اکابرین نے کس طریقے سے ان کو ذہنی طور پر یرغمال بنایا ہوا تھا کہ وقت کے پیغمبر کی بات ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اکابرین کی بات جو ہے اس کو نیچے لگنے نہیں دیتے. اب معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ ساری کشمکش چلی ہے تو ظاہر ہے جن اکابرین کو نوح علیہ السلام کی دعوت سے نقصان پہنچ رہا تھا، جن اکابرین کی سیادت کو نقصان پہنچ رہا تھا، جن کی قیادت کو نقصان پہنچ رہا تھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک توحید کی دعوت اٹھے، ایمان خالص کی دعوت اٹھے اور شرک و کفر کی ایک ایک دلیل کا بوتا پن ان کے اوپر واضح قوم کے اوپر کیا جائے، باپ دادا کے دین کی گمراہی کو ان کے اوپر واضح کیا جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے آج تک بڑی محنت جاڑ بن بن کا لوگوں کو گمراہ کیا ہے وہ خاموش بیٹھے رہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو معلوم آتا ہے کہ وقال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، کہ قوم کے جو ملا تھے، ملا کہتے ہیں جو قوم کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں، جن کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جو پنچایتوں کے اوپر پنچایتوں میں فیصلے کرنے والے، جو قوم کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے، جو قوم کے نظام چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں. قرآن کے اندر ایک لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ملا. یہ مذہبی بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور سیاسی بڑے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں اس میں آ جاتے ہیں. قال الملأ من قومی، تو قوم کے جو اکابرین تھے، جو ملا تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کو گمراہی کا فتویٰ لگا دیا، جس طرح ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے. یہ فتویٰ تقریباً ہر پیغمبر کو برداشت کرنا پڑا ہے، یہ فتویٰ تقریباً ہر دور کے داعی اللہ کو یہ برداشت کرنا پڑا ہے. اور اللہ کے ہاں ایسے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں. جو فتوے صرف تعصب کی بنیاد پر دیے گئے ہوں، جن کے پیچھے کوئی علمی دلیل موجود نہ ہو، اللہ کے ہاں ایسے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں. قال یا قوم لیس بی ضلالہ. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی اب ان کا جواب دیکھیں.
یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام بھی آگے سے اسی جواب میں اسی زبان کے اندر گفتگو کرنا شروع کر دیں. وہ کہتے ہیں یا قومی لیسا بی ضلالہ، اے میری قوم میرے اندر گمراہی والی کوئی بات نہیں ہے. ولاکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، تم تک تمہارے رب کے جو احکامات ہیں، جو رسالت، جو میری ذمہ داری ہے، وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. انصح لکم، میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں. پیغمبر خیر خواہ ہوتا ہے، دردمند ہوتا ہے قوم کا. حود علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار رسول ہوں. پیغمبر یا داعی جو ہوتا ہے قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، دردمند ہوتا ہے. وہ قوم کی اس بد انجامی سے کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. قوم فتوے لگا رہی ہے گمراہی کے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کے احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تمہاری یہ سارا سلوک، تمہاری یہ ساری بد اخلاقی اس لیے ہے کہ تم جانتے نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ جو وہ اپنے رسولوں کو تکلیف دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، اور اللہ کے وہ رسول جو ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں ہیں. اللہم اہدنی قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. یہ دونوں الفاظ آتے ہیں. تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس وجہ سے تم میرے ساتھ یہ سارا سلوک کر رہے ہو. فقال الملأ الذین کفروا من قومی، قوم کے جو ملا تھے کافر قوم کے، وہ کہنے لگے ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، کہ بھئی یہ تو تمہاری طرح کا بشر ہے، تمہارے اوپر یہ صرف بڑائی چاہتا ہے، مرتبہ اور فضیلت چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا. یعنی آپ ان کے قوم کو یہ فارمولہ دے رہے ہیں کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول تو کسی نوری مخلوق کو ہونا چاہیے، کسی فرشتے کو ہونا چاہیے. تو یہ بشر ہے، ہماری برادری ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہم ہی میں سے ایک ہے، اور یہ صرف اپنی بڑائی چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو بھیج دیتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی نہیں سنے. یعنی آپ دیکھیں معیار کیا، حق کا معیار کیا پیش کیا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن دلیل کے اوپر بات کرتا ہے. نوح علیہ السلام نے دلیل دی ہے، ان کے سامنے آفاق و انفس کے دلائل پیش کیے ہیں کہ دیکھو آسمان سے بارش اس نے برسائی ہے، تم کو اس نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، آسمان میں اس نے تمہارے لیے سات آسمان تہہ بتہ بنائے، تمہارے لیے سورج کو چراغ بنایا، چاند کو اس نے نور بنا دیا. بتاؤ یہ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آفاق و انفس کے دلائل ان کو دے رہے ہیں، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی ہم نے باپ دادا سے یہ بات نہیں سنی. کہ اگر نہیں سنی تو یہ تمہارا فالٹ ہے. تم اگر نہیں سنی تو کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرو. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کو تعجب ہوا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص کے اوپر آ گئی. لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم ڈر جاؤ، تم پر رحم کیا جائے. کیا اس بات کو تعجب ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے اوپر یہ پیغام آ گیا؟ وہ پیغام کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں وہ متقی بنائے، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کر دے. اس بات کو تعجب ہے. تم اس بات کا جو انجام ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اگر تم اس بات کو مان لیتے ہو
تو تمہارے اوپر اللہ کا رحم ہو جائے گا، تم اللہ کے ہاں بخش دیے جاؤ گے، تمہاری مہلت زندگی جو ہے وہ دراز کر دی جائے گی۔ تم اسی بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو، جی دیکھو ہمیں میں سے اگر شخص جو ہے اس کو اللہ نے رسول بنا دیا۔ ملا کر چونکہ وہ جانتے تھے کہ علمی دلائل کے ساتھ بات کرنا ناممکن ہے، تو انہوں نے ایک دوسرا فتویٰ یہ لگایا، کہنے لگے ان ہوا الا رجل بہ جنہ، کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جو جس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کے اوپر سایہ ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دو، بس دن تھوڑے ہیں، مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، بس ایک وقت مقررہ تک جاؤ، یہ جنات خود ہی اس کا جو خاتمہ کر دیں گے اور تمہیں خلاصی ہو جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم جو اس حد تک بدظن ہے، انہوں نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے ما فوق البشر طاقتیں بھی مانگیں کہ اگر تم رسول ہو تو کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر کرو، ہماری طرح تم محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، بچے پالتے ہو، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی سردی گرمی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی دکھ جس طرح ہمیں آتا ہے اسی طرح تمہیں آ رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز انہونی چیز تو ہمارے سامنے پیش کرو۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ان سے کہو ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ جو تم آئے دن میرے پاس کوئی نہ کوئی چیز لے آتے ہو، بتاؤ ہمارا فلاں قافلہ کہاں پہ ہے، اس جنگ میں ہمیں فتح ہوگی یا شکست ہوگی، کل کا دن کیسا ہوگا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا۔ میں کہ ان سے کہو لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول انی ملک، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، بھئی میں تمہیں میں سے ہوں، میں نے تو صرف رسالت کا دعویٰ کیا ہے، میں نے کسی اختیار کا دعویٰ میں نے نہیں کیا۔ اسی طرح مالک فرماتا ہے کہ جب سرداروں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت جو اسی طرح چل رہی ہے، لوگ اس کو دعوت کو قبول کر رہے ہیں چاہے وہ چند لوگ ہی صحیح، تو انہوں نے ان غریب ایمان لانے والوں کا بھی مذاق اڑایا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، جو قوم کے کافر قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں صرف اپنے جیسا ایک بشر دیکھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے تیری پیروی کی ہے وہ ہم میں سے ذلیل ترین لوگ ہیں، بعد یہ راہ جو سطحی سوچ کے مالک ہیں، نہ ان میں سے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، نہ کسی نے ماسٹر کیا ہے، نہ ان میں سے کسی نے درس نظامی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ نچلے طبقے کے لوگوں نے تیری دعوت کو قبول کی ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو ہمارے اوپر برتری بھی حاصل نہیں ہے، نہ کوئی سردار ہے، ان میں کوئی سردار علاقے کا کوئی سردار بھی اس میں شامل نہیں ہے، کوئی وزیر مشیر شامل نہیں ہے، کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے، کوئی جس کو کہا جا سکے جی بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ کوئی موجود ہے، کوئی ایسا ہے ہی نہیں۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ بڑا آدمی تمہارے ساتھ کوئی نہیں، تمہارے ساتھ ڈگری ہولڈر کوئی نہیں۔ اور سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے دوسرے الفاظ میں تحقیری انداز میں یہ بات کہی، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم تیرے اوپر ایمان لائیں، حالانکہ تیری اتباع تو ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں سے کم ترین لوگ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا عمل کرنے والے ہیں، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب جو ہے ان کے رب میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، یعنی اس بات کا جو پس منظر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ غریب سطح کے لوگ تھے، دوسری بات یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ نئے مومن تھے، اخلاقی کمیاں کمزوریاں بھی ان کے اندر ہو سکتی ہیں،
تو ان چیزوں کو بھی وہ تانا بناتے تھے کہ یہ سارے جو بدکماش قسم کے لوگ ہیں، جو کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی ان سب کو تم کہتے ہو یہ ساتھی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، ہم سب جہنم میں جائیں گے، یہ جنت میں جائیں گے، یہ سارا کچھ کر کے بھی۔ تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ بھی میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، آج کیا ہے اور آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے۔ اگر تم بھی اس بات کو جانتے ہو کہ میں حساب لینے والا نہیں ہوں، میں محاسبہ کرنے والا نہیں ہوں، میں کہ میں ان کا انفرادی محاسبہ کروں، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، لیکن میں ان مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ تمہارے اس تانے کی وجہ سے میں ان مومنوں کو اپنے پیچھے سے بھگا دوں، ان کو چھوڑ دوں، ان کو نظر انداز کر دوں، میں ایسے جان خلاصی کروں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما انا دوسری جگہ ہمارا مطلب وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ان مومنوں کو کبھی بھی ہٹانے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، کیونکہ یہ سارے کے سارے اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یہ مجھے امید ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ان میں سے ہر شخص جو اللہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ یا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اے میری قوم مجھے ذرا یہ بتاؤ، اگر میں ان کو دھتکار دوں، ان کمزور ساتھیوں کو، ان غریبوں کو، ان کم عملوں کو، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے سامنے میری مدد کرنے والا کون ہوگا؟ افلا تذکرون، تم ذرا بھی نصیحت نہیں قبول کرتے، ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں یہ بات نہیں کہتا کہ جن کو تمہاری نگاہیں حقارت سے دیکھتی ہیں، حقیر سمجھ رہی ہیں، میں یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی مقام پہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو دھتکار دوں، ان کو بھگا دوں، تو بے شک یقینی طور پر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مومن ساتھی چاہے کتنا بھی کمزور مومن کیوں نہ ہو، وہ چاہے ویسے تو اصلاح ہوتی ہے، ایمان کے ساتھ عمل الصالحات کی دعوت ساتھ چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایک شخص پوری دنیا کو، بھری دنیا، کفر و شرک سے بھری دنیا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چمٹا ہے، اس نے آپ کی دعوت کو حق کہا ہے، اس نے اس کی خاطر پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لی ہے، اس کے اندر اگر انفرادی کمزوریاں موجود ہیں تو نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان کو بتا دو کہ میں ان کے بارے میں جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر سے نہیں نوازے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اس کا حساب کتاب، اس کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تب بھی اللہ حساب کرے گا۔ صاحب میں نے نہیں کرنا، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں اس کو ساتھی مانتا ہوں، میں اس کو بکا نہیں سکتا۔ جس نے بھی کہہ دیا میں تمہارا ساتھی ہوں، میں اس کو ساتھی مانوں گا۔ تمہارا مت ہے کہ وما آمن معه الا قلیل، کہ نوح علیہ السلام کے ساتھی جو تھے بہت تھوڑے تھے، جو روایات کے اندر آتا ہے کہیں 60 کا ذکر بھی آتا ہے، 72 کا بھی ذکر آتا ہے، 70 کا بھی آتا ہے، 80 کی تعداد بھی آتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں نے 80 بیان کی ہے جو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو یہ تعداد تھی، یعنی 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں تمہارا مت ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اب دعوت جو تھی وہ اتمام حجت کے مراحل میں داخل ہو چکی تھی، کافی وقت گزر چکا تھا ان کے ساتھ دعوت کا کام چلاتے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، اگر تمہیں میرا اپنے اندر ٹھہرنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم سارے مل کے جو کچھ میرے خلاف فیصلہ کرنا ہے وہ کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے سارے ان شریکوں کو بھی بلا لو، ان سارے معبودوں کو بھی ساتھ جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور جو کچھ بھی تم نے تدبیر کرنی ہے وہ سارے مل کے
یکجا ہو کر جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو ساری طاقتوں کو اکٹھے کر لو، سارے معبود، سارے غوث، سارے فریاد، سارے مشکل کشا، چھوٹے بڑے، سارے تویز گنڈے کرنے والے، سارے چھو منتر کرنے والے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ ثم اقضوا الیہ ولا تنظرون، اور پھر تم نے جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ کر گزرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کچھ کرنا کر لو۔ ان کے تم بڑے بڑے قصے سناتے ہو، اس نے فلاں دشمن کو اندھا کر دیا، اس نے جناب جوتیاں اڑ کے اس کے دشمن کے لگنا شروع ہو گئیں، اس نے جناب ڈوبے جہاز کو، فرمایا کہ جو بھی تم کرنا چاہتا ہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تمہارا مت ہے کہ چونکہ اب آخر ہو چکی تھی، اخیر ہو چکی تھی، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ہمارا مت ہے کہ اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم ان کو جھٹلا چکی تھی۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالوا مجنون وازدجر، اور انہوں نے کہا کہ تم تو مجنون ہو، اور ان کو بڑی شدت کے ساتھ جھڑک دیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا کہ میرے مالک اب تو میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی جو ہے میری مدد فرما۔ اور دوسری طرف قوم کا معاملہ یہ تھا، وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئی، کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، انہوں نے کہا اے نوح تو نے ہمارے ساتھ بڑے جھگڑے کر لیے، بڑے بحث مباحثے کر لیے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اس طرح کر وہ اپنا عذاب لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اگر تو سچا ہے تو جا اپنا عذاب لے آ۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، انہوں نے فرمایا کہ بے شک اس کو اللہ لائے گا، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو لے آئے گا، اور پھر تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور یاد رکھو جب وہ آ جائے گا تو پھر میری نصیحت جو ہے، اگر میں ارادہ بھی کروں تمہاری خیر خواہی کا، جب وہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اب تک تو میں نے خیر خواہی کی تمہاری، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اب تم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا ہے، یاد رکھو جب میرا رب چاہے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا، جب اللہ کا عذاب آ گیا میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میں تمہاری کوئی خیر خواہی نہیں کر سکوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ وَهُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ہمارا فرماتا ہے کہ اس سے پہلے قوم نوح اور دوسری جو قومیں تھیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، تو ہر امت نے کوشش کی کہ وہ اپنے رسول کو پکڑیں، گرفتار کریں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ باطل دلائل کے ساتھ جھگڑتے رہے، لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، تاکہ وہ حق کو نیچا دکھا سکیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، لیکن ہم ان کو پکڑ لیتے رہے، جیسا کہ آپ کے سامنے سنن الہی میں یہ بات گزر چکی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو ہمارا پھر پکڑنا کیسا ہوا۔ اب جب مزید آگے بڑھی ہے تو قوم کہنے لگی قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ قال ربی ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان اب فیصلہ کر ہی دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اللہ مجھے اور میرے ساتھ جو مومن ہیں ان سب کو نجات دے دے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، معلوم ہوتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بھری ہوئی کشتی کے ذریعے سے نجات دے دی۔ سورہ انبیاء کے اندر معلوم ہوتا ہے وَنُوحًا اذ نادیٰ من قبل، اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام جو مجھے پکار چکے تھے۔ فاستجبنا لہ،
ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بڑے کرب سے نجات دی. ونصرناہ من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، کیونکہ یہ بہت بری قوم تھی، ہم نے ان سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ فیصلے ہو چکے، تمام حجت ہو چکی، قوم کے ایک ایک اعتراض کا جواب دے دیا گیا. کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کا ان کے سامنے جواب نہ آ چکا ہو، کوئی ایسا فرد باقی نہیں بچا تھا جو یہ کہے کہ مجھے تو بات ہی نہیں سمجھ آئی. انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ پورے سوچ سمجھ کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ جا عذاب لے آ، اب تو جس کا ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب ہمارے اوپر لے آ. پورے سوچ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کو سنسار کر دینا چاہیے. تو پھر معلوم آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نوح، ہم نے پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی أَنَّهُ لَن يُؤْمِنُوا مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ اب تم تیری قوم میں سے اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ایمان لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب یہ جو کچھ بھی کریں ان کے اوپر اب افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب تو کشتی بنا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی روشنی میں. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ان ظالموں کے مقام کے بارے میں اب تو ہمارے ساتھ کوئی بھی کلام نہ کرنا، کیونکہ اب یہ سارے غرق ہونے والوں میں سے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب نوح علیہ السلام اس کشتی کو بنانا شروع ہو گئے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قَوْمِهِ، تو وہاں سے جب بھی قوم کا کوئی سردار گزرتا، کوئی بڑا گزرتا، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتا کہ دیکھو جی یہ پہاڑی علاقے میں، یہ ایسے علاقے میں یہ کشتی بنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہاں سیلاب آئے گا، یہاں کشتی چلے گی. نہ یہاں کسی نے آج تک سوچا، نہ کسی گمان میں ہے، نہ ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ ان پہاڑوں کے اوپر پانی چڑھ جائے گا. یہ تو واقعی دیوانہ ہو گیا ہے، واقعی ہم جو کہتے تھے یہ سچی بات ہے. تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ٹھیک ہے اگر تم ہمارے اوپر ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وہ وقت دور نہیں ہے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے. فسوف تعلمون، اور پھر تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا من یأتیہ العذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس کے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے، کس کے اوپر دائمی عذاب آتا ہے. یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، وہ وقت قریب ہے، کشتی مکمل ہونے کی دیر ہے، تمہیں سب آنکھیں کھل جائیں گی تم لوگوں کی. حتی اذا جاء امرنا، معلوم ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا پہنچا ہے، پھر وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا. قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول، تو ہم نے پھر نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اس میں ہر طرح کے جانور جو ہیں ان کے جوڑے جوڑے جو ہے اس میں سوار کر لے. اب تو وہی ہلاک ہوگا جس کے اوپر اس سے پہلے بات پوری ہو چکی ہے. ومن آمن، اور ان کو بھی سوار کر لے جو ایمان لایا ہے. وما آمن معه الا قلیل، وہ حالانکہ معلوم تک ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اب سارے جو ہے یہاں پہ اس میں سوار ہو جاؤ، اب یہ اللہ کے حکم سے یہ چلے گی اور اللہ ہی کے حکم سے اس کا ٹھہرنا ہوگا، کیونکہ اس کے میں نہ تو انجن ہوگا، نہ چپو ہوں گے، نہ اس کو انسان چلائیں گے، اللہ ہی اس کو چلائے گا، اللہ ہی اس کو روکے گا. ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب جو ہے بڑا غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، معلوم ہے وہ کشتی جو تھی وہ جب چل رہی تھی تو پہاڑوں کی طرح کی موجیں تھیں جن میں وہ کشتی چل رہی تھی، بڑی بڑی موجیں تھیں جن میں وہ چل رہی تھی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو معلوم ہوتا کہ پھر ہم نے آسمان سے بھی دروازے کھول دیے پانی کے، اتنا پانی برسا جس طرح آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین نے اپنے چشمے بہا دیے. فالتقى الماء على امر قد قدر، اور یہ اوپر اور نیچے والے دونوں پانی جو مل گئے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر ٹھہرایا تھا.
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے ان کو اس کشتی میں سوار کیا جو کیلوں اور تختوں کی مدد سے بنائی گئی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، فرمایا کہ یہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی اور اس میں بدلہ یہ جزاء لمن کانا کفر، اور اس میں اس شخص کا بدلہ لیا گیا تھا جس کی ناقدری کی گئی تھی. یعنی نوح علیہ السلام کے بدلے میں، نوح علیہ السلام کے انتقام لینے کے لیے ہم نے جو تھا یہ ان کے ساتھ یہ سارا کام کیا تھا. یہ سارا اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ مشرق قوم ڈوب رہی ہے، تو ان ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی ہے. نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کو دیکھا ہے تو دل کو کھینچ پڑتی ہے، شفقت پدری جو ہے وہ جوش مارتی ہے. وہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، میں کہ وہ بیٹا جو ہے وہ جو ڈوبنے والا تھا، ڈوبنے والوں میں تھا، ان لوگوں کے ساتھ تھا. تو نوح علیہ السلام ان کو پکارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ یہاں سوار ہو جائے کشتی کے اندر، ان کافروں کے ساتھ مت ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ کہنے لگا جی میں یہ جو سامنے پہاڑ ہے میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. پہاڑ سے اوپر تو پانی نہیں چلا جائے گا، وادیوں کے اندر بہے گا، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں. یعنی وہ نافرمان سے نہیں تھا بلکہ متکبر بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ، وہ اس عذاب کو عذاب نہیں سمجھ رہا تھا. تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں قال یا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس کے اوپر وہ خود رحم کر دے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، معلوم آتا ہے کہ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ درمیان میں ایک موج حائل ہو جاتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے والوں میں ہو جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام جو بے ساختہ پکارتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اہل و عیال میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ تو حق ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، اور یہ بیٹا میرا اہل ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وہ تو سب سے بڑھ کر بڑے حاکموں سے بھی بڑا حاکم ہے، تیرے آگے اس کو بچانا کیا کام ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، یہ بگڑا ہوا کام ہے، اس کے اعمال بگڑے ہوئے ہیں. اس کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، یہ ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا تھا جس کی بنیاد پر نوح علیہ السلام سمجھ رہے تھے یہ مومن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے وہ آیات پڑھی کہ وہ نوح علیہ السلام کے غریب ساتھیوں کا جب مذاق اڑایا جا رہا تھا تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح تو نہیں جانتا، تو اس چیز کے بارے میں سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ان جاہلوں کے ساتھ مت ہو، ان جیسی جاہلوں جیسی بات مت کر. اور نوح علیہ السلام کو فوری طور پر غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف رب العالمین ہے، علیم بذات الصدور رب ہے، فوری طور پر غلطی کا احساس ہوتا ہے. کہتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ایک ایسا سوال کروں کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ کو تو مجھے معاف نہ کرے، مجھ پر رحم نہ کرے تو یقیناً میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا انداز آپ دیکھیں، اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے بے ساختگی کے ساتھ، کسی جذبے کے تحت ہو بھی جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جاتی ہے فوری طور پر رجوع کرتے ہیں، ضد نہیں کرتے. آج تو واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ صوفی صاحب مچل جائیں گے، جب تک اس کے آخری مریض کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں ڈالا جائے گا صوفی صاحب آنکھیں سرخ کر کے کھڑے رہیں گے. آج تو یہ واقعات آپ کو سننے کے لیے ملتے ہیں. ایک بیٹے کا سوال تھا، ایک بیٹے کو بھی دعا بھی کی ہے، دعا قبول نہیں کی جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھڑک دیا جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام فوری اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کہہ کے جھک جاتے ہیں کہ مالک تو مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے معاف نہ کیا تو
تو یقیناً میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی طرح مالک فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی یہ بھی اسی بد انجام قوم کے ساتھ اس کا انجام ہوا۔ مالک فرماتا ہے ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دیتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ میرے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی اپنے ان شوہروں کے ساتھ۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کی زوجیت میں ہونا، ان کے نکاح میں ہونا ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان کے لیے حکم دیا گیا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے ہاں فیصلے ایمان اور اعمال صالح کے اوپر ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں، خونی رشتوں کی بنیاد پر نہیں، برادری کی بنیاد پر نہیں۔ فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی۔ تو قرآن حدیث میں اس کی وضاحت نہیں کہ وہ خیانت کس قسم کی تھی۔ بعض لوگ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کی جو باتیں ہوتی تھیں، جو خاص باتیں ہوتی تھیں، جو شورا کی باتیں ہوتی تھیں، تو گھر کے اندر باتیں ہوتی تھیں، باہر جا کے قوم کو بتا دیتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہوتی تھی مہمانوں کے بارے میں قوم کو بتا دیتی تھی۔ اس طرح کی باتیں بعض لوگوں نے لکھی ہیں، لیکن حدیث کے اندر یا کسی صحابی کے کسی قول میں ایسی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ تو جس چیز کو قرآن نے مبہم رکھا ہے ہم اسی کو مبہم ہی سمجھتے ہیں۔ قوم غرق ہو گئی تو مالک نے پھر حکم دیا، وکیلا یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ مالک کہتا ہے کہ پھر ہم نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے، آسمان کو حکم دیا کہ آسمان تھم جا، اور پانی جب کم ہو گیا وقضی الامر تو فیصلہ کر دیا گیا، واستوت علی الجودی، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ وکیلا بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو ظالم قوم، کافر قوم۔ تمہارا مت ہے کہ فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو پھر ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو نجات دے دی کشتی کے ذریعے سے۔ انہیں کشتی کی سواریاں جو تھیں ان کو نجات دی اللہ نے، کشتی کی سواریاں۔ آج بھی محاورے اسی طرح کے ہوتے ہیں، تانگے کی سواریاں، 1.5 اینٹ کی مسجد، یعنی تعداد کو گنا جاتا ہے، دلیل کو نہیں، تعداد کو گنتے ہیں۔ تو مالک فرماتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کشتی کی سواریوں کو بچا لیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ان سب کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، کیونکہ یہ اندھی قوم تھی، ایسی اندھی تھی کہ آنکھیں ان کی بڑی دیدہ و بینا تھیں، لیکن اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کی آیات کو توجہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اندھی قوم کا انجام یہ ہوا، اور یہ تو انجام تھا یہاں دنیا کے اندر ڈوبنے کا عذاب۔ اور دوسری جگہ ہمارا ماتا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ یہ جتنے گناہ گار تھے یہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، اور ادھر آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ اغرقوا فادخلوا، یہ فائے تعقیب کہلاتی ہے، فائے تعقیب، یعنی ایک کام جو پے در پہ ہو جائے، یعنی ادھر غرق ہوئے ساتھ ہی آگ کے اندر ڈال دیے گئے، لاشیں پانی کے اندر تیر رہی ہیں اور ان کی روحیں جو ہیں وہ جہنم کی آگ کے اندر پہنچ گئی ہیں۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور اللہ کے علاوہ ان کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں تھا جو ان کو بچا سکے۔ ادھر نوح علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اب ان کافروں کا کوئی ایک گھر بھی اس زمین کو پناہ چھوڑنا، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو نے ان میں سے کوئی ایک کافر مشرک کو بھی بچا لیا یہ تیرے بندے کو گمراہی کریں گے، اور اگر یہ ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ کافر و فاجر ہی پیدا ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کا تجربہ تھا 950 سال کا تجربہ، آپ دیکھیں کہ 20 سال کے بعد نئی نسل آ جاتی ہے، 100 صدی کے اندر 5 نسلیں آ گئیں، تو 950 سال میں کتنی نسلیں آ گئیں؟
40-50 نسلیں جنہوں نے ایک دیکھ لی ہوں کہ ایک ہی روش کے اوپر جو سارے چلے آ رہے ہیں، ان کا یا اللہ ان کی جینز کے اندر جو ہے شرک و کفر رہ چکا ہے، ان کو کسی کو بھی چھوڑنا نہ ان کو۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو جائے ان کو بھی معاف کر دے، ان مومن مرد و مومن عورتوں کو معاف کر دے، اور ان ظالموں کے مقابلے میں سوائے خسارے کے کسی چیز کا اضافہ نہ کر۔ مرحمتہ کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح اب تم میری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اس کشتی سے اتر جا، یہ برکتیں تجھ پر بھی ہیں، والا ممن معک، ان امتوں کے اوپر بھی جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، جو تیرے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، ان میں ایسی امتیں بھی ہیں، ایسی امتیں بھی پیدا ہوں گی جن کو ہم دنیاوی فوائد تو دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم ان کو دردناک عذاب بھی دیں گے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کشتی کے اندر جو سوار ہیں یہ ہمیشہ ہی مومن رہیں گے، یہ تیرا خیال ہے کہ کافر مشرک ختم ہو جائیں گے تو شاید نئے کافر مشرک نہیں پیدا ہوں گے، وہاں کہ ان کی نسلوں میں کے اندر بھی پھر ایسی امتیں پیدا ہوں گی جن کو ہم دنیا کا مال و دولت ہر چیز فراوانی تو دیں گے، لیکن بالآخر وہ ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دردناک عذاب کا شکار ہونے والے ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کا خاص وصف اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا، 950 سال تک دن رات دعوت دینے والا بندہ، مایوس نہیں ہوا، ہر موقع کے اوپر اللہ کا شکر کرنے والا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ 70-80 ساتھی مل گئے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر معلوم ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال یعنی 950 سال تک ان کے اندر رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، لیکن انجام پھر یہی ہوا کہ ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اب کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر معلوم آتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ کشتی جو ہے یہ تقریباً 2010 کے اندر دریافت ہوئی ہے، یہ ترکی کے پہاڑ ہیں کوہ ارارات، وہاں پہ یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نشان بنا ہوا ہے جس کی یہ تصویریں ہیں جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے۔ وہاں سے جو سیمپل اور نمونے لیے گئے ہیں تو انہوں نے اس کا جب تجزیہ کیا ہے ان کے فوسلز کا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی مدت جو ہے کم از کم جو ہے وہ 4800 سال پرانی ہے، تو یہی تقریباً عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو محفوظ رکھا، تو قرآن کے اندر یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ بھی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے نشانی کے طور پہ رکھا، تو اب یہ اس دور کے اندر کر یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے جس دور کے اندر جس کو سائنسی دور کہا جاتا ہے، جس کو انفارمیشن ایج کہا جا رہا ہے، تاکہ اس دور کے لوگ جو ہیں وہ غور و فکر کر سکے اللہ تعالیٰ کے ان معجزات کے اوپر۔ جبکہ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم نے تیرے جسم کو بچائیں گے۔ تو وہ جسم جو ہے وہ آپ دیکھیں گے 2-3 ہزار سال تک غائب رہا، پتہ نہیں کہاں پہ تھا، تو تقریباً 100 سال پہلے وہ دریافت ہوا ہے، سیمپل لیے گئے، نمونے لیے گئے، تو بالآخر پتہ چلا کہ یہ وہی جسم ہے جو آج سے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو غرق ہوا تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں جو قرآن کے معجزے کی سچائی کی ایک دلیل ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ وقت ختم ہے تو کچھ چیزیں آپ کو لکھی ہوئی بھی مل جائیں گی اس حوالے سے۔ تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی یہ دعوت، ان کی یہ سرگزشتہ انذار، یعنی ان کی یہ جو انہوں نے ردات تھی ڈراوے کی، کہ جس طریقے سے ان کو بتایا گیا تھا قوم کے ساتھ ویسے ہی ہوا ہے۔ جو مومن تھے چاہے وہ کشتی کی سواریاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور کافر مشرک اور سارے سردار، وہ سارے ان کے ملا، وہ سارے اکابرین، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بچوں سمیت جو ہے وہ ڈبو مارے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نوح علیہ السلام جیسا ایمان اور ان کے جیسا کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب مومنوں میں سے کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.